اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَاكَ ہم نے عطا کی آپ کو سبعاً 7 آیات من المثانی بار بار دہرائی جانے والی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ بہت بڑی نعمت قرآن مجید عظیم الشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات بینات عطا کی ہیں، المثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مراد ہے۔ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ غور کیجئے کتنی بار یہ دہرائی جاتی ہے، اور مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے والقرآن العظیم، اس سے مراد بھی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ عظیم الشان سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اسی وجہ سے اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو الکافیہ کفایت کرنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی خود قرآن میں کسی اور مقام میں۔ ایسی عظیم الشان سورت بینہ کہ جس کو پورا قرآن قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو مضامین توحید، رسالت، آخرت کے قرآن کے اندر بیان ہوئے، ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ لا تمدن، نہ اٹھا کر دیکھو عینیک اپنی آنکھوں کو، علامہ اس کی طرف جو متعنا بھی ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو منہم ان میں سے۔ دوسری ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو دی گئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کافر ایسے ہیں، بہت سارے مشرک ایسے ہیں، بہت سارے منافق ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، ان کے پاس باغات ہیں، جائیدادیں ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کفار کی دولتوں کی طرف نہ دیکھو۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر دنیا کے مال و متاع کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو کفار کے پاس دولتیں ہیں، یہ اس دولت سے ہیچ ہیں جو دولت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ دولت ایمان کی اور قرآن کی دولت ہے۔ کہ دنیاوی دولتیں تو ایک لمحے کے اندر انسان غریب ہو جاتا ہے، یا جب مر جائے تو ساری دولتیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید عظیم الشان جو دولت ہے، اس کو سمجھنا، سیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو جنت مل جائے گی۔ گویا کہ دنیاوی مال و متاع وہ ختم ہونے والا
وہ عارضی ہے، لیکن یہ قرآن وہ نعمت ہے کہ جو اس کو پڑھے گا سیکھے گا تو یہ قرآن اس کو جنت لے جانے کا ذریعہ ہوگا، جہاں جا کر کے اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھا دی گئی کہ کفار کے مال و دولت کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ نہ دیکھو۔ ہاں، رزق کے حلال کے لیے دعا بھی کرو، اس کے لیے کوشش بھی کرو، اس کے لیے جد و جہد بھی کرو، جو کچھ مل جاتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے پیچھے کو دیکھو۔ مفہوم یہ ہے کہ جس کا گھر ہے تو کوٹھی والے کو نہ دیکھے، ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا جن کا اپنا گھر بھی نہیں، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھو۔ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی ایسا بھی ہوگا جو تہجد بھی پڑھتا ہے، تم بھی تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور ہدایت دی گئی، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے پر غمزدہ نہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے اس بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید حرص تھی دنیا کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں، اور آپ دن رات محنت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، مصلی بچھا کر دعائیں کرتے تھے، اور یقیناً جو کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے لیے غمزدہ ہوتے ہوں کہ کیوں مسلمان نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو بہت زیادہ غمزدہ نہ کریں، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور وہ آپ بحسن خوبی پہنچا رہے ہیں، لہذا اپنے آپ کو زیادہ غمزدہ نہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایک اور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ شفقت کے ساتھ پیش آئیے اہل ایمان کے ساتھ۔ تو مراد یہ ہے کہ سارے لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، دعوت دینی چاہیے، کفار کو بھی دعوت دیتے ہیں، سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کی شفقت، آپ کے پیار، آپ کی محبت کا مرکز و محور یہ مسلمان ہونے چاہیے، یہ مومن ہونے چاہیے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو اپنی محفل کے اندر آپ ان کو اہمیت دیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کے ساتھ شفقت محبت والا رویہ اپنائی۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ، شفقت کے ساتھ پیش آئیے للمؤمنین، اہل ایمان کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت یہ بھی دی گئی، خاص طور پر ان باتوں کے جواب میں کہ جو بعض ضد یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ حق پیغمبر ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں سے چشمہ نکال کر کے دکھا دیں، پہاڑ کو سونے کا بنا کر کے دکھا دیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق پیغمبر ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نبوت سرفراز فرمایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات ضرور عطا کیے کہ جن کو دیکھ کر عام آدمی اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن یہ بہت بڑا معجزہ تھا آپ کی حقانیت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بہترین سیرت و کردار یہ بھی آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا، جس کے اوپر غور کر کے انسان اس بات تک پہنچ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان ہیں، اور جو دعوت نبوت کا کیا ہے اس کے اندر سچے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر بعض لوگ ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے، تو ایسے لوگوں کو بتلا دیجئے انی انا، بے شک میں النذیر، متنبع کرنے والا ہوں۔ نعوذ باللہ، میں اللہ تھوڑی ہوں کہ تم جو مطالبہ مجھ سے کرو گے میں تمہیں پورا کر کے دکھا دوں گا۔ معجزات کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے، جس وقت چاہتا ہے نبی کی حقانیت کو عادت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ سے صادر کر دیتا ہے۔ معجزہ لانا ہے، کس وقت لانا ہے، اس کا اختیار تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میری حیثیت تو نذیر کی ہے اور بشیر کی ہے، میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف مبین واضح طور پر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ، اور جو آ جاتے ہیں تو ان کو خوشخبری سناتا ہوں کہ لوگوں کلمہ پڑھ کر کے اپنے حق کے اندر بہترین فیصلہ کیا ہے تم نے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو نبی ان کے لیے نذیر ہوتا ہے واضح طور پر۔ جو قومیں ہلاک ہوئی دنیا کے اندر، ہلاک ہونے سے پہلے 13 پیغمبروں نے ان کو اس دن سے ڈرایا تھا کہ لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ سکتا ہے،
ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اندھیرے کے اندر رکھ کر کے ہلاک کیا گیا، ہلاکت سے پہلے بہت دفعہ سمجھایا گیا، دن رات انبیاء ان کو سمجھاتے رہے کہ شرارتیں کرنے کی وجہ سے، بغاوتیں کرنے کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، منافقتیں کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کی آگ کو بھی تیار کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینا چاہے تو ضرور دے سکتا ہے۔ یہ مضمون انبیاء لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو آج کی آیات بینات کے اندر ہم نے جو سبق سیکھا اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی پھر بھی وہ کسی اور نعمت کی حوث و حرص کرے تو اس نے قرآن کی دولت کی ناقدری کی۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم و شان ایک دولت ہے، اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس قرآن کی بنیاد پر ہوگا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن آخرت میں تمہارے حق میں حجت ہوگا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کو ناظرہ سیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی کو سیکھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ قرآن ان کے حق میں آخرت کے اندر حجت ہوگا۔ اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی، لوگوں کے مال و دولت کے اوپر نظر نہ رکھیں، بلکہ مال و دولت چاہیے تو اللہ سے مانگے اور اس کے لیے جدوجہد کریں، اور جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اہل ایمان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، پیار کے ساتھ، نہ کہ سختی کرنے والا، نعوذ باللہ، نہ کہ دھتکارنے والا، بلکہ شفقت اور پیار کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ یہ وقت گزارنے والا ہو۔ اور ایک اور بات یہ کہ ہم دعوت دینے والے ہوں، اور جب دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ دین کی طرف آ جائیں تو ان کو خوشخبری سنائیں کہ یہ نیکیاں شروع کر کے، یہ درس میں آنا شروع کر کے، نمازیں پڑھنا شروع کر کے اپنے حق کے اندر تم نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ دعوت کے باوجود حق راستے کی طرف، نیکیوں کی طرف نہیں آتے تو ان کو ڈرانا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے سکتا ہے، لہٰذا گناہوں سے بچنا یہ اپنے حق کے اندر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، پھر خاص طور پر اخلاص کے ساتھ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی جنت والی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَيْنَاكَ ہم نے عطا کی آپ کو سباً 7 آیات من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، لا تمدن نہ اٹھا کر دیکھو، عینیک اپنی آنکھوں کو، علامہ اس کی طرف جو متعنا بھی ہم نے ساز و سامان دیا ہے دنیاوی، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو منہم ان میں سے، ولا تحزن اور نہ غم زدہ ہو جاؤ، علیہم ان پر، واخفض جناحک اور شفقت کے ساتھ پیش آئیے، للمؤمنین اہل ایمان کے ساتھ، وقل اور کہہ دیجئے انی بے شک میں انا میں النذیر متنبہ کرنے والا ہوں، المبین واضح طور پر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔